ایئر مارشل صاحب سے جاننا چاہوں گا شاہد صاحب، یہ باقی ساری باتیں ٹھیک ہے لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ امریکہ کے ساتھ پنگا، امریکہ کا چلو اربوں ڈالر کا نقصان ہو گیا، میں یہ بھی ماننے کو تیار ہوں کہ 10,000 20,000 کا ایک ڈرون جو ہے وہ 1 ملین کا انٹرسیپٹر امریکہ یا اسرائیل کا لگتا ہے اس کو روکنے کے لیے. ان ٹرمز آف اکنامیکل افیئر یہ جنگ بہت ہیوی چلی گئی ہے، ایران نے کاسٹ بڑھا دی ہے یا وار کا پیٹرن ایسا. لیکن ایران کا بھی تو تباہی پھر گئی ہے. ایران کا آیت اللہ چلے گئے، دوسرے آیت اللہ جو ہے وہ زخمی ہیں، ان کا بتایا گیا کہ رشیا میں علاج ہو رہا ہے، ان کا پورا سسٹم جو ہے وہ ڈاؤن گریڈ ہو چکا، وہ نیوکل ٹیکنالوجی کی کیپیبلٹی جو ان کی تھی وہ ختم ہو چکی، وہ جو ان کا بیلسٹک میزائل کی ٹیکنالوجی تھی وہ اس کا سٹاک کم ہوتا جا رہا ہے، اس کے 80% میزائل جو وہ لانچ کر رہے ہیں وہ انٹرسیپٹ ہو رہے ہیں. ایون سعودی عرب جیسے کنٹری جو ہے، گلف کنٹریز جو ہے، اسرائیل تو خیر کر ہی رہا ہے، باقی بھی کر رہے ہیں. تو ایران کو تو اتنی زیادہ جو تباہی ایران کی آئی ہے، ایران تو بہت پیچھے نہیں چلا گیا اسٹریٹجکلی، میزائل ٹیکنالوجی میں، نیوکلیر پریپریشن کے اندر، فوجی طور پر، پولیٹیکلی، اکنامیکلی، ہر لحاظ سے. جی ایئر مارشل صاحب. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، یہ سارے پوسٹ وار انالیسز جو ہیں اس میں یہ چیزیں سامنے آئیں گی. لیکن ایران کا جیسے آپ نے کہا بے انتہا نقصان ہوا ہے اور اس کو دہائیاں لگ جائیں گی ٹو کم بیک اسی سٹیج پہ. لیکن ایران یہ جنگ تو جو اس نے کہا ہے وہ ملٹری وکٹری کے لیے تو جیت ہی نہیں رہا ہے. دیکھیں ابھی تو نوشن آف وکٹری پہ بات آ گئی نا. ایران تو اگر ریزیلینس دکھا گیا کہ عوام اس کے ساتھ کھڑے رہے ٹل اینڈ تو یہ ایران کی وکٹری ہوگی. اب دونوں میں جس کو کہتے ہیں نا، اب اس وقت وہ جو آپ کا تھا یہ اب اسٹریٹجک فرسٹریشن وارفیئر، اس کے لیے ایک ورڈ یوز ہوتا ہے کہ دونوں کے پاس ابھی بھی صلاحیت ہے لڑنے کی. دونوں نے شو بھی کیا آئیڈیا کہ ہم لڑیں گے، لیکن دونوں ایسکیلیشن رنگ پہ اوپر بھی نہیں جانا چاہ رہے ہیں. اب اس سے اوپر کیا جایا جا سکتا تھا، وہ تھا اگر یہ آئل پہ اٹیک کرتے یا یہ ڈیسیلیٹیشن پلانٹس پہ کرتے. دونوں اس پہ اٹیک نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. سو دیٹ مینس کیونکہ ان کی اپنی ریفائنری اور اپنے سینیٹیشن پلانٹ بھی آ جائیں گے نا پھر اس میں ایران کے اٹیک. ایگزیکٹلی. اب یہ جنگ اسی وقت ختم ہوگی جب دونوں کو نوشن آف وکٹری مل جائے گا. اب امریکہ کے لیے یہ وار جیسے مرضی ختم ہو، نوشن آف وکٹری لے جانا بہت ہی مشکل ہے. ایران کے لیے نوشن آف وکٹری میں جانا نسبتاً بہت آسان ہے، کیونکہ ابھی تک یہ واضح ہو گیا ہے کہ اس کی عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے، جبکہ 80% عوام امریکہ کے ساتھ نہیں کھڑی ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب بھی یہ جنگ ختم ہوگی دنیا 3 چیزیں ضرور یاد رکھے گی. ایک یہ یاد رکھے گی کہ ایران میں بچے بچیوں نے وقار کی موت کو ذلت کی زندگی پہ ترجیح دی، جو کہ کوئی بہت چھوٹی چیز نہیں ہے. دوسرا یہ کہ 50 سالوں میں یہ واحد ملک ہے دنیا میں جو ایک سپر پاور کے ساتھ لڑا، ملٹری فائٹ کی اور اس کے باوجود ہارا نہیں ان کلاسک سینس. اور تیسری چیز موسٹ امپورٹنٹ کہ 40 سال کی سینکشنز کے باوجود ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری نے اپنا نیوکلیئر اور میزائل اور باقی جگہوں میں اتنی ترقی کی، یعنی کہ ترقی جو ہے یہ ویسٹ کی مرہون منت ہرگز نہیں ٹھیک ہے. میں ایک اور بڑے امپورٹنٹ نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں جی، جو عام طور پہ لوگوں کی نظروں سے ہے. اس بات کو چھوڑ دیں کہ نیتن یاہو زندہ ہے یا مردہ ہے، ٹھیک ہے نا. 12 دن ہو گئے ہیں، اس کی ویڈیو تو پتہ چل گیا ہے کہ 2 AI ویڈیوز کو جوڑ کے بنایا گیا ہے. وہ جو کیفے دکھایا گیا ہے وہ ایک سطف کیفے تھا، 2024 کی مووی ہے، بٹ اس کو چھوڑ دیں. دا پوائنٹ از کہ اسرائیلی پرائم منسٹر جو اتنی تھیٹریکل اپیرنس دیتے تھے فوج میں، وہ اور ان کے باقی لیڈر جو ہیں وہ چھپ کیوں گئے ہیں اور اس کو پیورلی امریکہ اور ایران کی جنگ کیوں بنا دی ہے؟ اس کے لیے پیچھے ضروری ہے کہ اسرائیل نے جو اپنے 3 آپریشنل اہداف رکھے تھے اس جنگ کے لیے، وہ ان تینوں میں ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کا اسٹریٹجک ہدف تو امریکہ کے ساتھ ایک ہی تھا جس کا آپ نے اشارہ کیا کہ ہورمز پہ کنٹرول اور فیوچر آئل پہ کنٹرول اور چائنا کا کنٹرول. چلیں وہ تو بالکل بھی ڈویبل نہیں ہے. اس کے علاوہ ہدف تھا کہ ایران کی صلاحیت کو ملٹری پوری طرح تباہ کر دیا جائے. اس میں اس کو کامیابی نہیں ملی ہے. دوسری اس کی تھی کہ عرب اور عجم کی لڑائی کروا دی جائے عرب ملکوں کی. آئی تھنک پاکستان ٹرکی نے بڑا رول پلے کیا ہے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے. اور تیسری اس کی جو آپریشنل آبجیکٹو تھا کہ ایران کے امیج کو اتنی بری طرح متاثر کر دیا جائے کہ اس کی جو پراکسیز ہیں، چاہے وہ لبنان میں ہے، عراق میں ہے یا یمن میں ہے، وہ پھر ایران کی طرف دیکھتے ہوئے ہچکچائیں. آئی تھنک وہ ایمبولڈن ہو جائیں گے ایران کے پوسٹ وار امیج کے ساتھ. اور جو 11 اور جماعتیں ہیں ادر دین حماس ادھر غزہ میں، وہ بھی ایکٹیو ہو جائیں گی، ویسٹ بینک بھی ایکٹیو ہو جائے گا. سو اسرائیل کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ اپارٹ فرام کہ اس کی جو پٹائی اور اس کی عوام نے جو دیکھی ہے ڈسٹرکشن، آپ اس کو اس طرح دیکھتے ہیں سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا.